انسان کی اندرونی کیفیت اور زندگی کے اصل مقصد کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ جی انہوں نے سورہ الملک کی آیت نمبر 14 کا ایک بہت ہی شاندار حوالہ دیا ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ اس آیت اور اس پوری بحث کے ذریعے انسان کو باقاعدہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ غور و فکر کرے، علم حاصل کرے اور اس وسیع کائنات کے رازوں کو سمجھے۔ اگر ہم بغور دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پورے مطالعے کا شاید سب سے گہرا اور فلسفیانہ نقطہ ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان اینٹروپی، بگ بینگ، سپر نووا اور کائنات کے خاتمے جیسی بڑی پیچیدہ اور بے کران باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو آخر میں اس کے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہوتا ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس اتنی بڑی کائنات میں جو اربوں نوری سالوں پر پھیلی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی، میرا کیا کردار ہے؟ میرے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل، یہ مقالہ انسان کے اسی سوئے ہوئے شعور کو جھنجھوڑتا ہے۔ مصنف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان کی اصل کامیابی محض ان سائنٹیفک حقائق کو جان لینا، ٹیلیسکوپ ایجاد کر لینا یا ریاضی کی مساواتیں حل کر لینا نہیں ہے۔ تو پھر ان کے نزدیک اصل کامیابی کیا ہے؟ ان کے نزدیک اصل کامیابی اور مقصد یہ ہے کہ جب انسان ان کائناتی اسرار کو دیکھے، ستاروں کی موت اور کائنات کے پھیلاؤ کی پیچیدگی کو محسوس کرے، تو اس کے دل میں تکبر نہیں بلکہ عاجزی پیدا ہو۔ وہ اس خالق کی بے پناہ طاقت اور عظمت کا دل سے اعتراف کرے۔ انسان کو یہ سائنٹیفک علم محض اپنی ذات پر فخر کرنے یا دنیاوی طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی مختصر سی زندگی کو ان عظیم کائناتی اور الہامی قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کر سکے، تاکہ وہ سمجھے کہ جس طرح کائنات ایک نظم و ضبط کی پابند ہے، انسان کو بھی اپنی زندگی ایک نظم کے تحت گزارنی چاہیے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور گہرا نقطۂ نظر ہے، اور اسی لیے مقالے کے اختتام پر مصنف کچھ بہت ہی چپتے ہوئے لیکن ضروری سوالات سوچنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ قاری کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ کیا ہم ان کائناتی اسرار کو دیکھ کر حقیقتاً عاجز ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو اپنی روزمرہ زندگی میں اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جو خالق کی رضا اور کائناتی اخلاقیات کے مطابق ہو؟ مقالے کا نچوڑ اور اس کا سب سے طاقتور پیغام یہی ہے کہ حقیقی کامیابی 3 بنیادی چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا، کائنات کے بکھرے رازوں پر گہرا غور کرنا۔ دوسرا، اس حیرت انگیز نظام کو بنانے والے کی قدرت کو پہچاننا۔ اور تیسرا، اپنی انفرادی زندگی کو ان اصولوں کے سانچے میں ڈھالنا جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ یہ تحریر صرف کائنات کی موت کا سوگ نہیں مناتی، بلکہ انسانی زندگی کو بیدار ہونے اور اسے بامقصد بنانے کا پیغام دیتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، مقالے کے بالکل آخر میں مصنف نے ایک بار پھر انتہائی انکساری سے اپنا تعارف عاجز مسلمان کے طور پر کرایا ہے اور ایک پرخلوص دعا کے ساتھ سلام کہہ کر اپنی تحریر مکمل کی ہے۔ اگر ہم آج کے اس پوری گفتگو اور اس مقالے کے مختلف پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے ایک انتہائی متوازن، حیرت انگیز اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی تصویر ابھرتی ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس جدید کازمولوجی کی پچھلی 2-3 صدیوں کی شب و روز کی تحقیق ہے، جس میں دنیا بھر کی لیبارٹریز، اربوں ڈالر مالیت کے آلات، خلائی سیٹلائٹس اور دنیا کی ذہین ترین دماغ شامل ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس 1400 سال پرانی قدیم الہامی تحریریں اور روایات موجود ہیں۔ یہ بات اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کائناتی معجزہ محسوس ہوتی ہے کہ علم کے یہ دونوں دھاریں جو بظاہر بالکل مختلف راستوں سے اور مختلف ادوار میں سفر کر رہے ہیں، آخرکار ایک ہی منزل پر پہنچ کر مل جاتے ہیں۔ دونوں کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ کائنات کا آغاز ایک انتہائی زبردست طاقت سے ہوا۔ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اس کا توازن وقتی ہے اور بالآخر یہ ایک خوفناک اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں تمام ستارے اور کہکشائیں فنا ہو جائیں گی۔ سائنس اسے اپنے اصولوں کے مطابق بگ کرنچ یا ہیٹ ڈیتھ کا نام دیتی ہے، اور قدیم مذہبی تحریریں اسے آسمان کا پھٹنا اور زمین کا روئی کے گالوں کی طرح اڑنا قرار دیتی ہیں۔ اور میرے خیال میں کسی بھی انسان کے لیے اس تمام تر بحث اور معلومات کی اصل عملی افادیت یہی ہے کہ یہ علم ہمیں ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، دنیاوی جھگڑوں اور عارضی فکروں سے نکال کر ایک بہت وسیع، ایک کائناتی سطح کی سوچ عطا کرتا ہے۔
جب کسی کو یہ گہرا احساس ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات جس کی وسعت کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے ایک دن مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، تو انسان کے اپنے وجود کی حقیقت اور اس کی انا کی بے وقوفیت واضح ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو کائنات کے اس وسیع سمندر میں ایک حقیر قطرے کے طور پر، مگر ساتھ ہی ایک عظیم تر منصوبے کے انتہائی اہم حصے کے طور پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ احساس انسان کے اندر وہ عاجزی پیدا کرتا ہے جس کا تقاضا مقالے کے مصنف نے بار بار کیا ہے۔ یہ کائناتی اور سائنٹیفک علم انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مادیت پرستی کی اس اندھی دوڑ دھوپ اور وقتی کامیابیوں سے آگے بھی کچھ ایسا ہے جو زیادہ اہم، گہرا اور پائیدار ہے۔ آج کا یہ مطالعہ یقیناً ذہن کے بند دریچوں کو کھولنے والا اور سوچ کو وسعت دینے والا تھا۔ ہم نے اس مقالے کی بنیاد پر کائنات کے آغاز کی گتھیوں سے لے کر اس کے حتمی انجام تک، اور کانٹے دار سائنٹیفک نظریات سے لے کر قدیم فلسفیانہ شعور تک ایک طویل سفر طے کیا۔ اور مجھے لگتا ہے اس سفر نے کافی چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گہری اور پرمغز گفتگو کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ سمیٹیں، ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم نے بات نہیں کی لیکن جو براہ راست آج کی اس موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے جو سوچ کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ اگر جدید سائنس کی تمام مساواتیں اور یہ قدیم الہامی کتابیں اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ یہ کائنات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک حتمی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، چاہے وہ کشش ثقل کی وجہ سے بگ کرنچ ہو یا توانائی کے ختم ہونے پر ہیٹ ڈیتھ، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کائنات کے آخری اور حتمی لمحات کے بالکل قریب پہنچ کر خود وقت یعنی ٹائم کی نوعیت اور اس کا بہاؤ بھی تبدیل ہو جائے گا؟ یہ تو بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے۔ کیا کشش ثقل کی انتہا پر وقت تیز ہو جائے گا یا رک جائے گا؟ یا شاید بگ کرنچ کی صورت میں وقت الٹا چلنے لگے گا؟ یہ ایک ایسا اصرار ہے جس پر غور کرنا یقیناً ایک نیا کائناتی سفر شروع کرنے جیسا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہماری اس گفتگو کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ کائنات پر غور کرتے رہیں، اپنا اور اپنے ارد گرد بسنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔